کس طرح سے؟ کھول کے، دوسرا ہاتھ کھول کے نہیں پڑھتا، دوسرا یہاں ہاتھ رکھتا، تیسرا یہاں ہاتھ رکھتا ہے، چوتھا یہاں ہاتھ رکھتا۔ اب اس عبد المالک سے پوچھا گیا، ایک عرابی نے سوال کیا کہ امام پاک صاحب، میں چونکہ پشتوں کے علاقے کا بندہ ہوں، اتنا ہو سکتا ہے میری اردو یا پنجابی آپ کی ذہنوں میں مشکل سے آئے، چونکہ میں تقاریر جتنی بھی کرتا ہوں وہ پشتوں میں کرتا ہوں۔ یہ میرا اردو کا یہ سمجھ لیں کہ پہلا تجربہ، تو اس پہلے تجربے کا آپ ذرا میری حمایت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم جب سٹیج پہ آتے ہیں تو اپنی پشتوں میں شعر سناتے ہیں، کہتے ہیں حمزہ رنا شوا علی علی وایا اور وقت خفی دے جلی جلی وایا۔ اب اس بات کی آپ کو تو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ یہ حمزہ جو ہے یہ لنڈی کوتل کے رہنے والے شاعر ہیں، حمزہ شنواری نے کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اہل سنت والجماعت سے، لیکن اتنے بڑے ملنگ اور موالی تھے کہ جتنا بڑا مزار بابا گامے شاہ کا ہے، اس سے بھی بڑا مزار لنڈی کوتل میں علاقہ غیر میں اس حمزہ شنواری کا ہے۔ اس نے آل محمد کے در کی اتنی خدمت کی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حمزہ رنا شوا، حمزہ جب تو نے آل محمد سے محبت کی تو روشنی ہی روشنی پیدا ہوئی۔ یہ پٹھان شاعر کہتا ہے۔ آپ کے پاس تو بڑے اعلیٰ شاعر ہیں، کیا بات ہے۔ اس علاقے میں صفدر حسین ڈوگر جیسا شاعر ہے جس نے آج سے 40 سال پہلے ایک ربائی سنائی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ کون امیہ کے گھرانے سے بچا ہے۔ یہ صفدر ڈوگر کی ربائی، یہ نوجوانوں کے لیے۔ میں جو عبد المالک یاد ہے اس کی کہانی سناتا ہوں، بات سناتا ہوں آپ سب کو کہ یہ کون امیہ کے گھرانے سے بچا ہے اور جو شبیر کے ماتم سے ہمیں روک رہا ہے، اور کٹ جائے گی گردن تیرے نام پہ مولا، اور اس قوم نے اب سر پہ کفن باندھ لیا ہے۔ تو جناب سرکار امام عبد المالک سے عرابی نے کہا کہ جناب ہم سارے ایسے 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 کرتے ہیں، تو یہ آپ رفع یدین بھی کرتے ہو اور ہاتھ کھول کے بھی پڑھتے ہو۔ تو اس نے اس علا کل شاعر قدیر کی قسم کھا کے کہا کہ میرے دادا نے میرے بابا کو بتایا اور میرے بابا نے مجھے بتایا کہ ہم مدنی ہیں۔ ہم نے حضرت ابو طالب سے لے کے پاک رسول تک اور پاک رسول سے لے کے امام جعفر صادق تک ہم نے یہی نماز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی ایک نماز ہم نے، اب آپ کو پاکستان میں اس لیے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے دیکھے کہ پاکستان میں عبد المالک امام جو ہے اس کا فقہ نہیں ہے۔ مالکی جو ہے یہ لیبیا میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ بولے میرے ساتھ، مجھے بلانا بھی آتا ہے، میں شرافت سے کام لے رہا ہوں، آپ یقین جانیں، چونکہ پہلا موقع ہے، میں کہتا ہوں میری اور آپ کی آپس میں ایفیلیشن ہو جائے، فرینڈشپ چل پڑے، اور جب فرینڈشپ چل پڑے گی تو پھر آپ نعرے بھی دبا کے لگایا کریں گے اور انشاءاللہ آپ مجلس بھی۔ ابھی بھی جیسے لاہور والے نعرہ لگاتے ہیں نا، آپ نے وہ نعرہ لگایا نہیں ہے۔ ہاں، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، علی کا نام سن کے ہم دور سے ہم سب کی کشتی کو بردو پنتن کے تو اس نے کہا کہ میرے باپ دادا نے اسی نماز کو پڑھا کہ محمد مصطفیٰ بھی یہی پڑھتے تھے۔ ہماری خاتون نے مستورات نے دیکھا کہ سیدات النساء العالمین بھی اسی طرح نماز پڑھتی تھی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بھی ایسے ہی نماز پڑھتی تھی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا
اب یہ چونکہ فرقہ لیبیا میں ہے، یہ فرقہ یمن میں ہے، اور یہ عبد المالک امام کے جو فالور ہیں، یہ سارے کے سارے فالور جو ہیں وہ مدینہ شریف میں ہیں، تھوڑے سے یمن میں، تھوڑے سے شام میں ہیں، اور تھوڑے سے فلسطین میں ہیں، اور ترکش جو ہے ترکی کوئی 50% وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ بر صغیر میں یہ جو 4 اماموں کا یہ سلسلہ پہنچا ہے، یہ ترکی سے پہنچا ہوا ہے۔ کہاں سے پہنچا ہوا ہے؟ ترکی سے پہنچا ہوا ہے۔ جب ٹائم پورا ہو جائے مجھے آپ بتائیے گا، میں اسی وقت مسائل شروع کروں۔ میں نے 1 منٹ فالتو نہیں دینا، 15 منٹ، 1 سیکنڈ بھی فالتو نہیں ہوں گا، اسی میں سمیٹوں گا۔ اب 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے اس 1 ارب 50 کروڑ مسلمانوں میں جو ولایت علی کو مانتے ہیں، کسے مانتے ہیں؟ وہ آج سے 1400 سال پہلے کوفہ میں بھی 350 تھے۔ کتنے تھے؟ اور اسی جگہ پہ علی کی ولایت کو ماننے والے 40,000 تھے، لیکن وہ علی کو ابو طالب کے زمانے سے ولی نہیں مانتے تھے۔ وہ جو علی نے تھوڑا سا عرصہ خلافت کی تھی جناب سید سیکرٹری صاحب، اس تھوڑے سے عرصے کی خلافت کی وجہ سے انہیں امیر المومنین مانتے تھے، لیکن انہیں پہلا امام مانتے تھے۔ یہ جنہوں نے خط لکھے تھے، وہ جو آپ کو تانا دیا جاتا ہے، وہ خط لکھنے والے سارے کے سارے وہ تھے جن کا ابھی میں نے تذکرہ۔ میری آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان سارے تینوں میں اس بڑی عید سے پہلے، ذی الحجہ سے پہلے، میسا میں تمار کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ ملنگ تھا، یہ وہ ملنگ تھا کہ کائنات کا امیر اس کی چھاپڑی پہ جاتا اور اسے کہتا کہ میسم تو جا کے آرام کر، پیشہ آج میرا خطاب ملنگوں سے، فقراء سے ہے، اور میں ملنگ اور فقیر کو مبلغ مانتا ہوں۔ میں کسی جواد ہادی کو، جواد نقوی کو مبلغ نہیں مانتا۔ میں مبلغ اسے کہتا ہوں کہ جو صبح 8 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک بلکتی ہوئی دھوپ میں تمیز اتارتا ہے، سینہ زنی کرتا ہے، زنجیر زنی کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ آل محمد کے مبلغ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ عراق اور ایران کے ریال اور اس ملک کے مدرسہ نہیں بناتا۔ ملنگ کے مدرسے کا نام ہے درگاہ حسین۔ ملنگ درس و تدریس کرتا ہے جی ٹی روڈ کے اوپر آ کے، ملا درس و تدریس کرتا ہے ایئر کنڈیشن محل میں بیٹھ کے۔ اسی قسم کے ایئر کنڈیشن محلوں میں آج سے 1500 سال پہلے بھی بہت بڑے علماء نے امام حسین کے خلاف خطبہ دیا تھا کہ یہ امام حسین وقت کا باغی ہے، یہ امیر المومنین یزید کا باغی ہے، یہ امیر المومنین فلاں کا باغی ہے۔ لیکن اس وقت بھی عمار بن یاسر تھا، یہ ملنگ تھا۔ اس وقت بھی حذیفہ تھا، یہ ملنگ تھا۔ یہ سڑکوں پہ اور گلیوں میں اور محلوں میں جا کے تبلیغ اسلام کرتا تھا۔ ایک کا نام سلمان تھا، ایک کا نام کمبر تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل قسم کی تقریر نہیں، سادہ سی باتیں کریں گے، سادہ سی باتیں۔ اور انہوں نے تبلیغ اسلام کی ہے،
یہ محب محمد و آل محمد نہیں کہہ سکتے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں محب دین اسلام. اور محب دین اسلام اگر کوئی ہے تو وہ زنجیر زن ہے، وہ قوما زن ہے، وہ سینہ زن ہے. یہ ہے دین اسلام کا مدبر بھی، دین اسلام کا دانشور بھی، دین اسلام کا ادیب بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آج ادیبوں سے خطاب کر رہا ہوں. آج میں آل محمد کے ان خطیبوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ جن خطیبوں کی ملکہ کا نام ام المصائب ہے. پاؤں ننگے ہیں، پاؤں میں نالین ہیں، تازیانوں سے جسم چور ہے. آپ حیران ہوں گے جیسے آپ آج 1400 سال بعد بابا صدا حسین والے جی ٹی روڈ کے اوپر پورا دن اور پوری رات ننگے پاؤں خطبے آپ دیتے ہیں نا. اس سیدہ نے جب خطبہ دیا ہے نا، یہ میری آواز زیادہ سے زیادہ اس گیٹ تک جائے گی. جناب سیدہ زینب جب خطبہ دے رہی تھی نا بازار شام میں، دربار یزید کی بات نہیں کرتا، بازار کوفہ کے اس چوک کے اوپر، کہ جب اس چوک میں جناب سیدہ زینب اور کلثوم کو لایا گیا تھا اور بابا امیر المومنین تھا، وقت کا بادشاہ تھا، تو اس وقت عباس کو کہا گیا تھا عباس پرندوں کو بھی یہاں سے پرواز کرا، میری زینب شہر میں آ رہی. آج وہی زینب سر پہ ردا نہیں، پاؤں میں نالین نہیں، اور اسی کوفہ کے صدر دروازے میں 12 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچتا ہے نا، وفادارو، اوہ رونے والو، اوہ ملنگو، اوہ ماتمدارو، اوہ مولا عباس کے مریدو، عباس کو بلا کے کہتی ہے عباس یہ جو صدر دروازے کے اوپر یہ جو سر لٹکا ہوا ہے یہ سر ہے کس کا؟ کہا یہ اس کا سر ہے جسے ہم قمر بنی ہاشم، اور قمر بنی ہاشم جس پہ ناز کرتا تھا یہ امیر مسلم ہے. پوچھتی ہیں عباس، او بھیا عباس تو اس کی لاش؟ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ اس کی لاش کہاں. اب مولا عباس کی مولا امیر مسلم کی لاش کہاں کہ ان کوفیوں نے اس کے اوپر اتنی آگ جلائی ہے اور اتنی آگ پھینکی ہے اور اتنے تیر اور نیزے چلائے ہیں کہ اس کے پورے کوفہ کی گلیاں بھی تھی، بازار بھی تھے، اس ملعون کا دربار بھی تھا جس دربار میں وہ پوچھ رہا تھا ابن زیاد کیا مسلم میں امیر المومنین ہوں اور تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ میں جسے سلام کرتا ہوں نا وہ ابا عبداللہ الحسین ہے، میرا امیر وہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں. میں اسے اس حالت میں کہ جس چور ہے، تیر اور نیزے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد امیر مسلم کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے کہا کہ یہ ہماری حکومت کا باغی ہے، اس کی لاش کے ٹکڑوں میں کوفے کی ہر گلی میں، کوفے کے ہر بازار میں، کوفے کے ہر چوک میں لے کے آپ پھرو تاکہ دوبارہ سے کوئی امیر مسلم نہ آئے کہ جس کی مسلمان 40,000 مسلمان بیعت کر سکیں. خدا کی قسم
یہ زینب عالیہ ہے کہ جس نے بازار میں اس قسم کے خطبے دیے ہیں، اس قسم کے خطبے دیے ہیں کہ جب جب دنیا خطبہ سنتی رہی، ادھر سیدہ زینب خطبہ دے کے جاتی تھی، دربار میں پیشی ہوتی تھی، اور دربار کی پیشی کے بعد سینکڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے اور محلوں میں نکلتی تھی، بچے گھروں سے نکلتے تھے اور گھر وہ بچے آ کے کہتے تھے کہ حسین زندہ باد، وہ بچے آ کے کہتے تھے یزید مردہ باد، اور وہ سارے کے سارے قتل کر دیے جاتے تھے۔ یہ علماء آپ کو نہیں سناتے، علماء بہت سی باتیں آپ سے چھپا لیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 11 محرم کے بعد جب کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام کے بعد یزید کا دربار 50,000 بچے، عورتیں، نوجوان اور بوڑھے حسین کے نام پر اس ابن زیاد کی تلوار سے اور شمر کی تلوار سے قتل ہوتے رہے، اور سیدہ کے خطبوں کو جلا ملتی رہی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب آپ سامنے ذاکر اہل بیت غلام قمر منظور صاحب فرمائیں گے۔ ایک اپیل کرے گا جڑے پیچھے سارے بیٹھے نہ ایتھے علی علیہ السلام نے سب پہ کیا سارے ایتھے آ جاؤ، سارے ایتھے آ جاؤ، سارے ایتھے آ جاؤ، سارے اٹھ کے آنا جو مولا علی دے سب کے، تاکہ پتہ لگے محمد کٹھے دیکھے بلا فصل امام جو منظر آ جاؤ۔ ایک علی اصغر بادشاہ دی فوج ہے جناب، نہیں انہوں نے سب اگے آنا چاہیے، یہی چراغ چلے گئے تو روشنی وہی ادھر ہو سامنے جی، تو بھی ادھر آ جاؤ، دیکھو نا ان کڈے سونے لگ گئے، خود سلوات پڑھو جناب علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر مجلس سے قبلہ درانا کہ جندہ علی سرداری، جندہ علی جا بادشاہ پہ سوائے، جس بندے نے یقین ہے کہ سوائے سین جناب زینب عالیہ دے باب علی سردار دے سوا اللہ کا رزق کوئی تقسیم نہیں کرے گا، تو جڑا مرشد علی دا دیتا ٹوکر کھاندہ دویا چاہ کے نعرہ مارے، نعرہ حیدری، زندہ اور سلامت رہو۔ بابر علی زیارت شرف حاصل ہے، سارے مومنہ دے زیارت شرف حاصل ہے۔ ہم سلوات مولا دے ظہور واسطے پڑھو، میں نوکری شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلندان صلوات پر مرشد علی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی انبیائہ و رسولہ
خیر خلقہ مولانا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الذي كان نبي آدم بين الماء والطين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين چھل کے صلوات پر رسول اللہ وعلى وليه وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات مرشد علی اللہ أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین کھلے دن صلوات پڑھے امام نہ پوچھ کہ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا خدا کا حسن نبوت کا نور عین بنا بابا جی جڑے حضرت حسین سارے قبلہ بڑے حضرات تشریف فرماؤ دشمن حسین نال گل کی تو تے میں جویں بنے ہیں ساری دنیا پتہ ہے جتھے تو تے میں جمپ بھی چالی دل نہیں کردا تے جتھے امام حسین آ جائے امام حسین دا بابا آ جائے اوتھے نبیاں نوں سجدہ کرنا پے نہ پوچھ کہ کیسے شاہ مشرقین بنا خدا کا حسن نبوت کا نور عین بنا توجہ اگر علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین کل ایک بندہ آندا ہے یار جدو تسی پڑھتے ہو تسی ساڈے والی نعرے نہیں وجدے میں کہ اسی کلے آنے تاں نعرے نہیں وجدے میں کہ بانیاں کو پیسے ہی ہونے لینے ہیں نیاز ہی ہونے لینے ہیں ساڈے کو نعرے والی پیسے نہیں ساڈے کو تو اس نعرہ مارنا جنوں اے پتہ ہے کہ علی بادشاہ دا ایک باری نہ لیا نہ تے قرآن ختم دا سوال ہے ساڈے کیوں نے نعرہ مارنا کسی کے زانو اقدس پہ گرب وقت غروب نبی کا سر ہو شاہ مشرقین کتھے دے آ